یہ ہیں جی احمد ملک ہیں لاہور سے. مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے کوئٹہ کا کہ نوجوان ڈاکٹرز پہ تشدد ہوا. ایک نوجوان ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر طالبہ شدید زخمی ہوئی اور ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. یہ طلبہ اپنے جائز مطالبات کی خاطر پرامن احتجاج کر رہے تھے. پاکستان میڈیکل کونسل کی جانب سے MBBS کرنے کے بعد ایک اور امتحان لیا جا رہا ہے. اس کا مقصد صرف میڈیکل کے 1 لاکھ سے زائد طلباء سے تقریباً 1 ارب سے بھی زیادہ کا مال بٹورنا ہے. لیکن احتجاج پہ انہیں ظلم اور موت نصیب ہوئی. احمد ملک صاحب کیا بات تھا. میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ایک قدم قدم پہ یہی کہانی ہے. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے احسن خان ہے راولپنڈی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویڈیو اسکینڈل نے پاکستانی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ زبیر عمر کی ہے. میں دیکھ کے تڑپ گیا کس طرح ایک گورنر کے عہدے پہ رہنے والا شخص اس طرح کی شرمناک حرکت کر رہا ہے. لڑکی کا کہنا ہے مجھے نوکری کا جھانسا دے کر پھنسایا گیا. کیا زبیر عمر کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اوپر سے لیگی رہنما کہتے ہیں کہ حکومت اور عوام زبیر عمر کی ویڈیو سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. آپ سارے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ احسن خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ہیو نو کلو، آئی ہیو نو آئیڈیا، بیکاز میں بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال سے مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر میرے کالم کبھی آپ کی نظر سے گزرتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا میں کتنے سالوں سے ایک بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ اقتصادیات کی بربادی نہیں. بیسیکلی ہمارا اصل مسئلہ اخلاقیات کی بربادی ہے. آپ کے مفتی تو مولانا تو اس طرح کے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. زبیر عمر تو از اے پولیٹیشین، ہی ہیز نیور کلیم ٹو بی اے سینٹ. مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے، لیکن یہ ہمارا اجتماعی کردار ہے. 2 سال کے بچوں بچیوں کے ساتھ، قبروں میں عورتیں محفوظ نہیں، کھیت میں بکری گھس گئی، اپنے مظاہرے کی اس کو بچی کو گولی مار دی. پھر ایک اور 3-4 دن پہلے خبر تھی کافی اخباروں میں کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنا کتا کسی چھوٹی عمر کے 5-7 سال کے بچے پہ چھوڑ دیا. اور کیوں چھوڑ دیا؟ قصور بھی کوئی نہیں تھا، صرف مزہ لینے کے لیے. تو کون لوگ ہیں آپ کے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ بھیانک جرم ہے جو اس نے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو کروڑوں لیٹر روزانہ کیمیکل زدہ دودھ دے کے آپ کی نسلیں اجاڑ رہے ہیں. ہمارا سر پیر ہے ہی کوئی نہیں ہے، کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. باقی ڈھونگ، یہ ڈرامے، سارا کچھ یہ ٹوٹل دکھاوا ہے. خیر و برکت اٹھ گئی ہے، پھٹکار ہے، نحوست ہے، وہ کن چیزوں کی ہے؟ ان چیزوں کی ہے. باقی میں جب تک ویڈیو نہیں دیکھتا، سچی بات میں کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ میں زبیر عمر سے کبھی ملا نہیں ہوں. ایک بار غالباً 2 بار یا 1 بار، اور وہ بھی ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے رپورٹ کارڈ میں جیو کے، وہ بعد میں جوڈیشری میں چلے گئے، تو بیرسٹر تھے. انہوں نے مجھے کچھ بات کی اور اس کے نتیجے میں زبیر عمر صاحب نے بھی فون کیا، ان سے بات ہوئی. میں تو جب بھی ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہے ظاہر ہے، اور یا وہ ایک ٹیلی فونک کانورسیشن تھی. مجھے تو مہذب آدمی لگے. کہانی کیا ہے مجھے نہیں پتا، بٹ پلیز ہمارا اجتماعی کردار کسی حوالے سے دیکھ لیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مثلا اس ملک کا کوئی بھی سرکاری ملازم ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، ویری فیو ایکسیپشنز، ان کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھو تو جو اپنی تنخواہ میں زندہ ہے وہ حرام کھا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ
1 in a million 2 in a million ایسے ہوں جن کو ماں باپ سپورٹ کر رہے ہوں یا سسرال کی طرف سے سپورٹ ہو. ادروائز اچھا یہ بھی بھول جائیں کہ ان کے پرکس کیا ہیں, پریولیجز کیا ہیں, گھر میں لے میں ملازم ہے. نو, وہ 3-4 بچے ڈیسنٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتا 22ویں گریڈ کا افسر. چیک کر کے دیکھ لو آپ, کوئی نہ کوئی دھندا, کوئی نہ کوئی واردات, کوئی نہ کوئی حرام. یہ اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی حرام. میرے ایک بہت پیارے دوست تھے, بہت ہی پیارے, فاروق گیلانی ان کا نام تھا. وہ جماعت اسلامی کے اسد گیلانی صاحب کے بیٹے تھے جو لاہور سے ہیں. میں نے بھی رہے تو بعد میں وہ سول سروس میں چلے گئے فاروق گیلانی. تو اس زمانے میں وہ ایڈیشنل سیکٹری یا پتہ نہیں جوائنٹ سیکٹری فائنانس تھے. تو وہ اور ان کی اہلیہ آئیں, اب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ عرصہ پہلے. تو میں نے کہا یار فاروق ملک کی اکانومی کا سناؤ, جواب سن لیں. بہت حاضر جواب, بہت وٹی آدمی, بہت ذہین پڑھا لکھا آدمی فاروق گیلانی, اللہ مغفرت کرے. تو مجھے ہنس کے فاروق گیلانی کہتا ہے یار کس اکانومی کی بات کر رہا ہوں, اس ملک کی تو صرف ایک ہی اکانومی ہے کہ ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے اور ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے ادارے کی جیب میں ہے. میں نے کہا اچھا بندوں کا تو سمجھ میں آتا ہے, ادارے کا؟ اس نے کہا جا کے پتہ کرو پریزیڈنٹ ہاؤس نے کتنے پیسے دینے ہیں ویپڈا کے یا جو بھی بیل شیل, کروڑوں میں ہے, لیکن کسی کی ضرورت نہیں اس کی بجلی کاٹے جو وہ پریزیڈنٹ رہتا ہے وہاں. سو یہ اخلاقیات کا جو کہتا ہے آپ کے سامنے ہے قدم قدم پہ. یہ جب ہمارے حکمران بات کرتے ہیں فلانا مافیا, شوگر مافیا تو گولی مارو, وہ تو بہت دور کی بات ہے بھائی. تمہارا تو ریڈی مافیا نہیں مان, کم تولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں. یہاں رہ کیا گیا ہے, امتحانی مراکز آپ کے نیلام ہوتے ہیں. لوگ آپ ایک اخلاقی بات کر رہے ہو, آپ کا دل دکھنا اپنی جگہ پہ انڈرسٹینڈیبل, بٹ میجورٹی, سویپنگ میجورٹی آف آر کنٹری کیسے بیہیو کر رہی ہے, کہاں کھڑی ہے اخلاقی طور پہ, ان کی صحت کیسی ہے, وہ آپ کے سامنے. یہ ہیں اختر سعید کوٹ رادھا کرشن. وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری اور آصف زرداری کی نااہلی پہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہر ادارے میں خود احتسابی کا طریقہ موجود ہے, تو پارلیمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اگر عوام کو پتہ ہے کہ ان کے منتخب نمائندے صحیح نہیں تو ان کو کیوں پارلیمنٹ میں لاتے ہیں؟ اگر عوام نہیں چاہتے تو عدالت انہیں کیوں نااہل کرے؟ یہاں پارلیمنٹ میں خود احتسابی کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. اختر سعید صاحب اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟ یہ تو کہنے نہیں چاہیے, لیکن ہماری عدالت ہے. انہوں نے کہا تو بات تو ٹھیک ہے, عوام کیوں لاتے ہیں؟ عوام کون ہے؟ ووٹ کس کو کہتے ہیں؟ ووٹ کہتے ہیں رائے کو. وہ بھائی صاحب الرائے ہو کو اس کی رائے ہوتی ہے. ضرورتوں کا مرا ہوا, بھوک ننگ کا مرا ہوا, عدم تحفظ کا مرا ہوا آدمی, اس کی کیا رائے ہونی ہے؟ ذات برادریوں کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں, نہ کوئی تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ کوئی اچھے برے کی تمیز ہے. جو اچھا دیکھیں, ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں کہ لسی اگر زہریلی ہوگی تو اس کا مکھن بہت زیادہ زہریلا ہوگا. یہ جس طرح کے ہم ہیں اس طرح کے لوگوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں اس کو پارلیمنٹ جمہوریت عوام فلانا, بوگس ہے, بکواس ہے بالکل. اس کی وجہ ہے کہ 95%, 99%, 98%, 90% عوام کی نمائندگی تو اسمبلیوں میں 1% نہیں ہوتی. خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور ہم اتنے بددیانت ہیں اور ہم اتنے دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ ذرا غور کریں آپ. ہوتا کیا ہے, ہم نے وہ رکھا یہ خصوصی نشستیں خواتین کے لیے. وہ خواتین کون؟ وہ خواتین تھوڑی ہوتی ہیں, وہ تو بیگمات ہوتی ہیں. کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا شوہر, کسی کا فلانا, کسی کا ٹمکانا, وہ ہوتا ہے, وہ اس کو بھی گھسا دیتا ہے اس میں. عورتوں کی نمائندگی میرٹ پہ کبھی سنا ہے کہ کوئی ریٹائرڈ پرنسپل کسی کالج کی یا کسی میڈیکل کالج کی, کوئی فلانا, کوئی ڈاکٹر, کوئی سینئر, کوئی اس طرح کی؟ نہ, کچھ بھی نہیں, بیگمات ہوتی ہیں. اللہ خیر صلاح. سو یہ اچھا رہ گیا کہ جی خود احتسابی کرے پارلیمنٹ. بہت اچھی بات ہے, یہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ.
پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، چونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ڈی این اے کا ہے. ڈی این اے اگر تبدیل ہوتا ہے، شاید اگر ہوتا ہے تو وہ تعلیم اور تربیت سے ہوتا ہے. کئی بار میں نے عرض کیا کہ 3 رخا ہے یہ کام، ایک ٹرائنگل بنتی ہے. سب سے پہلے گھر ہے، وہاں بھوک ناچ رہی ہے، ابا بھی ان پڑھ ہے تو بیبی بھی ان پڑھ ہے. پھر آتا ہے اسکول، انڈر پیڈ ٹیچر ہیں، وہ خاص طور پہ سرکاری اسکول ہے، ان کا نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھے. وہاں کیا ہونا، کچھ بھی نہیں، نہ گھر سے تعلیم ہے نہ اسکول سے تعلیم ہے. باقی آ گیا معاشرہ، وہ بھی ایک ٹیچر ہوتا ہے. معاشرہ خود جو کچھ ہے جیسا ہے وہ آپ دیکھو گے 2-4 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ کو بے شرم بے حیا بے غیرت آدمی ہے، وہ تھرو اوے وہاں سے کھانا شانا لے کے ڈبہ باہر پھینک دے گا. وہ نارمل ہے. اچھا، تو پارلیمنٹ کی خود احتسابی ہی تو مزہ کا خیز ہے. اول تو احتساب ویسے ہی مذاق ہے اس ملک میں، تو پارلیمنٹ خود احتسابی یہ کیسے؟ بہرحال یہاں مجھے ایک سرائکی وہ یاد آتا ہے، محاورہ کہہ لیں، شعر کہہ لیں، وہ آپ سنیں ذرا، اس پہ غور کریں. آپ پہ بوتل، آپ پہ شربت، آپ بوتل دا کاگ ہیں، سرکار سبے کو چاپ ہیں. تو اگر خود احتسابی انہوں نے شروع کر دی تو اگر کوئی ماڑا موٹا کوئی چانس بنے گا بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ ہے جی مبشر خان صاحب لاہور سے. سوال ان کا بہت لمبا، بنیاد اس کی محور و مرکز اس سوال کا ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی، بھوک ننگ، یہ وہ. تو مبشر خان صاحب صرف ایک گزارش ہے بھائی میرے کہ مرض جتنا پرانا ہوگا علاج اتنا ہی لمبا ہوگا. اس ملک کو کھانے والے کھا چکے، کنگال کرنے والے کر چکے. اگر یہ ملک لوہا تھا اس کو زنگ لگا، اگر یہ ملک لکڑی ہے اس کو دیمک لگی ہے، اگر یہ ملک انسان ہے تو پھر اس کو کینسر لگ چکا. تو اب لمبی سرجری، ہمت ہے تو انتظار کر لیں، ورنہ جو ہوتا ہے وہ کر لیں. یہ سوال ہے جی عظیم علی ہیں بادامی باغ لاہور سے. ان کا یہ ہے کہ جی وہی پرانی گھسی پٹی بات ہے کہ حمزہ شہباز کا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پہ بیان، جس میں حمزہ نے کہا کہ ووٹ دینا نون لیگ کی قیادت کا فیصلہ تھا، جبکہ دوسری طرف مریم نواز اس بارے میں بات کرتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہیں. نہیں ہوں گی بھائی، گناہ ابا جی نے کیا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ حمزہ کہہ رہا ہے کہ قیادت، تو وہاں کیا قیادت ہے؟ نون لیگ میں تو کوئی قیادت نہیں ہے، ایک فرد واحد ہے اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں بھی یہی حال ہے. پی ٹی آئی بھی کیا ہے؟ عمران خان کے علاوہ کیا ہے پی ٹی آئی؟ تو اس لیے اختلاف رائے بہرحال کو بری بات نہیں ہے. حکمت عملی کا تعلق اپنی حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے.